بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم چھٹے پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کی دادرسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 150 میں بتایا، جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 تا 161 میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ درمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھا لاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھلاؤ۔ چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کے سروں پر طور کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد لیا اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہ کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اس سے انبیاء کرام کے معجزات مراد ہیں۔ انبیاء کرام کو قتل ناحق کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان پر صورتحال کو مشتبہ کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت ان کے مشابہ بنائی گئی اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہود کے ظلم کے سبب ہم نے ان چیزوں کو ان پر حرام قرار دے دیا جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ اس کی تفصیل کچھ تو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور کچھ انشاءاللہ العزیز آگے آنے والی ہے۔ یہود کی ایک سرکشی یہ تھی کہ ممانعت کے باوجود وہ سود لیتے تھے اور ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ جو ان میں سے پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر اور اس سے پہلی سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، اقامت صلاح اور ایتاء الزکاہ پر وہ کاربند تھے، اللہ اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا اور ایسے ہی لوگوں کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ سامعین محترم، آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے۔
اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور نظام نبوت اور رسالت کی حکمت یہ بتائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، اور قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پاس کفر و شرک، فسق و فجور اور ضلالت پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے۔ اس لیے انبیاء کا فریضہ رحمت الہی کی بشارت سنانا اور عذاب الہی سے ڈرانا قرار پایا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے روکنے والے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور ایسے کافروں اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ نہ تو مغفرت فرماتا ہے اور نہ ہی انہیں دوزخ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف گامزن فرماتا ہے۔ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو مان لیں تو یہ بہتر ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا مالک ہے۔ نصارہ نے دین میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ حق بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے جسے اس نے حضرت مریم کو القاء کیا، اور اس کی روح تھے۔ مزید فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، یعنی مقدس باپ، مقدس بیٹا اور روح القدس۔ فرمایا عقیدے کی بے اعتدالی سے باز آ جاؤ، اللہ کی ذات صرف ایک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہ اولاد کی نسبت سے پاک ہے اور وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ سامعین محترم، مزید فرمایا نہ تو مسیح علیہ السلام کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہر درجے کی مخلوق کے لیے شان بندگی ہی اعزاز و اکرام ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 174 میں فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان یعنی قوی دلیل سے مراد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی رحمت الہیہ کا حصول اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہ ہوں اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا ملے گا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لا ولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ضلالت و گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، لیکن اس کی بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 5ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 113ویں سورت ہے۔ اس سورت کے 2 آیتوں میں مائدہ یعنی کھانے خوان کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ مائدہ اللہ کی ملکوت میں منقضع کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انفرادی، اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات و تعلقات میں وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت
ہر ذی شعور پر آیا ہے۔ مزید فرمایا کہ مستثنیات کے سوا 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور یہ کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ ہر خیر و شر، بلائی اور برائی کا اس آیت مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی مردار جانور، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، جسے درندوں نے کھایا ہو، وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ سامعین محترم، یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا۔ اعلان کیا ہے؟ اعلان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن سے پہلے کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اسی آیت مبارکہ میں بتایا کہ حالت اضطرار میں بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کھانا بھی جائز ہے۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانور کے حکم کو بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیلی مسائل آپ تفسیر و حدیث اور دیگر کتابوں کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اسی آیت میں یہ حکم بھی بیان ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے۔ اس میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ پورے چہرے کو دھونا، دوسرا فرض یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹہنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی وہ شخص ہے جس پر غسل واجب ہو، ان کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل سورۃ النساء کی تفسیر میں بیان کی جا چکی ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، آیت نمبر 8 میں بے لاگ انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو، اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری پتھر لڑکا کر شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اس کے دیے ہوئے مال سے اچھا قرض دیا
تو میں ضرور بضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی، سنگ دلی، کلام اللہ میں تحریف کرنے پر ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور منافرت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر۔ گرامی قدر سامعین محترم، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا ہے، اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو نہیں بچا سکتے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زعم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد ایک انقطاع کا زمانہ ہے، گیپ کا زمانہ ہے، جس کے اندر نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک ایسا دور آیا، اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آیت نمبر 21 تا 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑی بڑی جسامت والے لوگ ہیں، جب تک ان کو نکال نہ دیا جائے ہم یہاں پر داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان دونوں سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، میرا بس تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر چل سکتا ہے، بس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام کر دیا گیا، اور وہ زمین میں یوں ہی بھٹکتے رہے۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، آیت نمبر 27 تا 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس زمانے میں شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کا پس منظر کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ پھر قابیل کو یہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیج کر اسے لاش کو زمین میں دفن کرنا سکھایا۔ سامعین محترم، اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر یعنی حق قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کی حد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے یعنی قید کر دیا جائے،
یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے۔ یہ ان کے کیے کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 41 تا 42 میں ایک بار پھر یہود کے نفاق کو بیان کیا کہ یہ زبان سے دعوی ایمان تو کرتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں نفاق رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں۔ جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو قبول ہے، ورنہ وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ تورات میں زنا کی سزا رجم ہے، مگر ان کے علماء اس حکم کو چھپاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر فرما دیا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44، 45، 47 میں بالترتیب فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں، یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ کے حکم کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے، اور جو اپنی ہٹ درمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اسی کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اور اللہ والے اور علماء اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی۔ اس وجہ سے اس میں تحریف ہوئی، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک قرآن کریم ہر طرح کی تحریفات سے محفوظ ہے، اور یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے اور اپنے جرم پر صدق کے دل سے توبہ بھی کرے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا، اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور ان کو انجیل دی گئی جو تورات کی طرح سراپا ہدایت و نور تھی۔ تورات اور انجیل کے بعد قرآن اور اس کی خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ قرآن کا نزول حق کے ساتھ ہوا ہے اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ کہ قرآن ان کتب پر مہیمن یعنی محافظ، نگران اور نگہبان ہے۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں بتایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق یا باطل جس راہ عمل کو چاہیں اختیار کریں۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق یا باطل جس راہ عمل کو چاہیں اختیار کریں، اور اسی میں نیک و بد کی آزمائش ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ باطل پرستوں کی خواہش کا بیان ہوا، وہ تو صرف جاہلیت و اندھیر نگری چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام و حکم انتہائی بہتر و عمدہ ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہٰذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔
اور منافقین جو گردش میں آنے سے ڈرتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا تو یہ لوگ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو ایسی قوم پیدا فرما دے گا جس سے وہ محبت کرے گا، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ گرامی قدر سامعین محترم، یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین کا کچھ کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ کے دین پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اس میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے دین کا کام نہیں ہوگا۔ اب یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم سب یا ہم میں سے بعض لوگ اللہ کے دین کا کام کرنے سے انکار کر دیں، پیچھے ہٹ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسی قوم پیدا کروں گا کہ وہ قوم مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس قوم سے محبت کروں گا، اور اس قوم کے دلوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہوگا، اور یہ لوگ کافروں پر سخت ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھا اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں قبول کیا۔ گرامی قدر سامعین محترم، آیت نمبر 56 میں فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بنانا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا۔ انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں منافقین، یہود کی بے ایمانی، جھوٹ، گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں تیزی سے بڑھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 63 میں یہود کی ان بدعمالیوں پر علماء و مشاہیر یہود کے خاموش رہنے اور فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی مذمت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 64 میں یہودیوں کے اس گستاخانہ جسارت کا ذکر فرمایا کہ خدا کے لیے فقیر اور بخیل جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بدبختوں کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور اس گستاخانہ قول کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے تو ان کو فراہ رزق دیا جاتا، اور فرمایا کہ ایک اعتدال پسند جماعت کے علاوہ اہل کتاب مجموعی طور پر برائیوں میں مبتلا ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے فرمایا کہ جب تک تورات، انجیل اور قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو ہدایت نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے مدعی یہودی، سائبین اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر حقیقی معنوں میں ایمان لائے اور نیکی پر کاربند رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے تو اللہ کے تمام احکامات کو قبول کریں گے، قرآن اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا ایمان ہوگا۔ اب وہ یہودی، نصرانی اور سابی نہیں رہیں گے بلکہ مومن ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 70 اور 71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے اور قتل کرنے کا بیان ہے، اور اس کا سبب ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 73 سے 80 تک
نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا کہ وہ الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور مسیح ابن مریم نے بھی بنی اسرائیل سے یہی فرمایا تھا کہ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے جو کہ احتیاج ہے، اور جو محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ یہود کی بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کو ہے، اور نصارہ میں عالم اور راہب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے دوست ہیں۔ گرامی قدر سامعین محترم، آج اللہ کی عطا کردہ توفیق سے چھٹے پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل ہوئی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ التجا ہے کہ مولا مجھے اور آپ کو ان تمام تعلیمات پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔